اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو داخلی طور پر اللہ کے نبی کو پریشانی لاحق ہوئی وہ تو الگ ہے، لیکن باہر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اور ابو جہل نے، اللہ کے نبی صفا پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں ابو جہل پہنچا وہاں پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور دامن پکڑ کر کے اللہ کے نبی کو کئی مرتبہ جھجھوڑا ایسے۔ وہاں پر ایک صفا کے بغل میں ایک عورت کا کٹیا تھا، گھر تھا، وہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، نبی کے ساتھ جو بدتمیزی کیا تھا اس نے۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر کے لوٹ کر کے آ رہے تھے، اس عورت نے کہا کہ اے حمزہ، تیرے بھتیجے کو ابو الحکم نے بہت زیادہ بے عزت کیا ہے، اسی پہاڑ پر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہ بے عزت کر کے اس نے، وہ ابو الحکم جو تھا ابو جہل، اس امت کا فرعون، وہ آ کر کے کعبہ کے پاس آ کر کے وہ بیٹھ کر کے اپنے ساتھیوں سے ہنسی مذاق کر رہا تھا کہ میں نے آج محمد کو ایسے ایسے کیا ہے۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنے، اللہ کے نبی کے کون تھے؟ چچا تھے، اور صرف چچا نہیں تھے بلکہ رضائی بھائی بھی لگتے تھے، رضائی بھائی بھی تھے، ایک ہی ماں سے دودھ پیے تھے۔ وہ غصے میں وہیں سے اپنے اس نیزے کو لے کر کے اور سیدھے حرم کے پاس آئے، خانہ کعبہ کے پاس، اور آ کر کے سارے لوگوں کے بیچ میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، آ کر کے اس کے بغل میں آ کر کے کونچا مارا اتنا تیز حضرت حمزہ نے، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے، اور بہت کافی کہا میں اب اپنے بھتیجے کے دین پر میں جا رہا ہوں، تمہیں جو کرنا ہو کر لو۔ اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور کہا کہ آج کے بعد تو میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیں اسی سال اور اسی مہینے میں، ایک مہینے میں نہیں بلکہ 10 دن کا عرصہ گزرا حضرت حمزہ کا اسلام لانے کے بعد، اور 10 دن کے بعد، اور کچھ روایت میں آتا ہے 2 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے 1-2 دن پہلے اللہ کے نبی نے دعا کیا تھا اللہ سے کہ اللہ 2 لوگوں میں سے اللہ کسی ایک کو اللہ تو اسلام کو تقویت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ غصے میں نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، لیکن راستے میں ابو نعیم ملاقات ہوئی اور کہا کہ کیا نام ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نبی کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج محمد کو ہم قتل کرنے جا رہے ہیں۔ کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر کے اندر مسلمان ہو چکے ہیں، تم باہر کہاں جا رہے ہو؟ فاطمہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بہنوئی تھے، جو عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے 10 جنت کی بشارت جو اللہ تعالیٰ نے سنائی اللہ کے نبی نے، انہی میں سے بہنوئی بھی ہے اور عمر بھی ہیں۔ اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہن کے گھر بیٹھ کر کے دونوں کو قرآن سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر کا جلال اتنا تھا کہ وہ دروازے پر پہنچے، حضرت خباب بن ارت جا کر کے چھپ گئے ڈر کی وجہ سے۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، کہا کہ میں گنگنانے کی کچھ آواز میں نے سنی ہے دروازے پر سے۔ پھر جب بہنوئی نے تھوڑی سی کچھ باتیں کی، اتنے میں غصے میں آ کر کے بہنوئی کو مارنے لگے، دھکا، اور جب بہن آئی تو بہن کو مارا نہیں بلکہ دھکا دیا۔ بہت سارے روایت میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت مارا، لہولان کر دیا، نہیں، بلکہ بہنوئی کو مار رہے تھے، لڑ رہے تھے، اتنے میں بہن کو انہوں نے ایسے دھکا دیا
جیسے ہوتا ہے کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو دھکا دیتے ہیں، ایسے دیا، اور حضرت فاطمہ جو تھی ان کی بہن جو تھی وہ جا کر کے دیوار پر سر ان کا لگا اور وہ خون نکلنے لگا، تو کہا کہ کیا نام ہے، اے میرے بھائی تم جو کرنا ہو کرو، لیکن ہم جو دین لے لیے ہیں اس پہ ہم ثابت قدم ہیں، تو کہا کہ اس کو مجھے دکھاؤ، کہا نہیں آپ تمہیں نہیں دکھاؤں گا۔ علامہ صفی الرحمن مبارک فوری نے رحیق المختوم میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں دکھاؤں گی جب تک کہ تم نہا دھو کر کے پاک نہیں ہو جاؤ گے۔ تو جب نہا دھو کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریڈی ہوئے، تب تک حضرت خباب بن ارت نکلے، اور حضرت خباب بن ارت نے سورہ مریم کی آیت تلاوت کرنی شروع کی، سورہ مریم کی آیت، اور جب وہ پڑھنا شروع کیے تو کہا کہ بس رہنے دو اب۔ اس کے بعد میں کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتائیے، ایڈریس بتائیے، میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ اور سورہ مریم نے لتوبہ، سورہ طٰہٰ کی آیت، سورہ طٰہٰ، اور جب یہاں پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ آیت جب پڑھی، کیا پڑھا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جب یہ آیت پڑھا تو کہا کہ بس رہنے دو اب، اور کہا کہ مجھے اللہ کے دلنی الی عمر بن خطاب، کہا کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے